میرے بھائیو جب تم شادی غیروں والی کرو گے تو شادی کے اندر برکتیں آئیں گی یا لعنتیں؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ گھروں سے نکالا جا رہا، یہ خوشی ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہماری شادی کتنی اسلامی طریقے سے ہو رہی ہے؟ دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم۔ ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم دیتا ہے درس جو امن کا، اخوت اور انسانیت کا، خدا دے ترقی تم کو مفتی نشاط عالم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ افسوس ہے خوشیوں کے موقع پر لوگوں کی جو ناراض ہیں ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں، ان کو منا رہے ہیں، اور ایسی خوشیوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ گھروں سے نکالا جا رہا، یہ خوشی ہے لعنت ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اجی کیا کریں، بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی، نکاح میں برکت نہیں، کیا ہوا ایسا لگ رہا ہے جیسا ہمارے گھر پہ یا ہم یا بیوی میں کسی نے جدائی کے لیے کچھ کرا دیا ہے۔ میرے بھائیو جب تم شادی غیروں والی کرو گے تو شادی کے اندر برکتیں آئیں گی یا لعنتیں آئیں گی؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہماری شادی کتنی اسلامی طریقے سے ہو رہی ہے؟ صرف اور صرف نکاح کا فرق ہے، بلکہ نکاح بھی آج کل وہی ہو رہا ہے میرج ہال کے اندر ہوتا ہے، خطبے کی آواز میرے خیال سے دولہے کی آواز تک بھی نہیں پہنچتی ہوگی، قبول کرانے کی آواز اس کے کان تک بھی نہیں پہنچتی ہوگی، اتنا شور مچایا جا رہا ہوتا، پیچھے لیڈیزیں بچے مرد اتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے حکم کیا دیا اعلن النکاح، تم نکاح کا اعلان کرو اور تم نکاح کو مسجد کے اندر کرو۔ ہم کتنا اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، اس سنت پر، اس حدیث پر ہم نے کتنا عمل کیا کہ آپ علیہ السلام جو مسجد کے اندر نکاح کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کا اعلان کرو، یعنی نکاح مجمع کے اندر ہونا چاہیے جس سے لوگوں میں پتہ چل جائے، چھپ کے نہیں ہونا چاہیے، اور نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس آج ہماری شادی اور غیروں کی شادی ایک ہو چکی ہے، بلکہ کچھ مہینوں پہلے ایک صاحب نے اطلاع دی کہ مفتی صاحب ہم دہلی گئے شادی کے اندر تو وہاں نکاح ہوا نہیں، دولہا اور دلہن، حالانکہ ابھی تو غیر محرم ہے کیونکہ نکاح نہیں ہوا، دولہا اور دلہن دونوں ساتھ بیٹھ کر، جو صوفے والی جو کرسی تھی دونوں ساتھ بیٹھ کر فوٹو کھنچوا رہے۔ یہ دلی کی شادی کی بات ہے، ابھی تو میرے بھائی وہ تو غیر محرم ہے، اس کو دیکھنا، اس کا ہاتھ میں لینا یہ ابھی حرام ہے، کیوں ابھی نکاح نہیں ہوا۔ یہ کیا، یہ غیر جیسے غیر لوگ آپس میں بیٹھ کر فوٹو لیتے ہیں، بالکل وہی طریقہ ہماری شادیوں کے اندر آ گیا۔ صرف ایک نکاح کا فرق تو مان لیجئے، اور نکاح کا بھی کیا فرق، قبول کرانا اور خطبہ، یہی فرق ہے، باقی وہ بھی نکاح میں بھی غیروں کے طریقے لیے ڈھولک بجایا جاتا، اس میں بھی بعض جگہ بہت جگہوں پہ ہم نے منع کیا ہے، اور آتش بازی چھوڑی جاتی ہیں، تو صرف خطبہ اور قبول کرانے کا فرق مان لیجئے، باقی ہماری شادیاں اور غیروں کی شادیاں ایک ہو گئی ہیں، اور جب ایک ہوگی تو ایسی شادیوں کے اندر لعنتیں برسیں گی اللہ کی یا برکتیں آئیں گی؟ ان شادیوں کے اندر تو پھر لعنتیں برسیں گی، اور یہ لعنت کا نتیجہ یہ ہوگا ایک نہ ایک دن جدائی ڈل جائے گی، اللہ نہ کرے لیکن ان لعنتوں کا اثر یہی ہوگا۔